السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا محترم مکرم علماء کرام، منتظمین مسجد اہل حدیث، معزز حاضرین، نوجوان احباب، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سمجھ رہا ہوں کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ رات کا 11 بج چکا، ابھی آپ کے پیٹ میں بھی کچھ جانا باقی ہے، محضر تناول کرنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ تقریریں ہم خوب سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج دو نہایت ہی اہم موضوع پر نہایت ہی مدلل اور وہ باتیں جو ہمارے عقیدہ و ایمان سے متعلق ہیں ہم نے سنی ہیں۔ بھائیوں، یہ باتیں اس لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ ان کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے۔ اگر آدمی کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو جتنا بھی وہ عمل کرے، جتنی نمازیں پڑھے، جتنا روزہ رکھے اور جتنی بھی عبادت کرے، پوری رات اس کی عبادت میں گزر جائے، سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود صاف کر دیا ہے کہ مشرک، شرک کرنے والا، بغیر اس کی تحدید کے کہ اس کا نام کیا ہے، عبداللہ عبد الرحمن نام ہے کہ اس کا نام کچھ اور ہے، اگر شرک اس کے اندر ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، چاہے جتنا بڑا وہ عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار ہو، اور جتنا بڑا اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان لگا ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، جو تقریریں ہم نے سنی ہیں، ان کی روشنی میں صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت پوائنٹ کی اور بہت غور کرنے کی ہے۔ دونوں تقریروں میں ہم نے سنا کہ محرم کے اس مہینے میں، اور ہم سب جانتے بھی ہیں، جو کچھ بدعات ہوتی ہیں اور جو چیزیں رائج کر دی گئی ہیں اور بہت سارے گھروں میں رسم و رواج کے طور پر بھی کی جاتی ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا تعلق پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا و ابی و امی، ہمارے گھر، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے ماں و باپ، ہمارا سب کچھ، دنیا، ہمارے پاس جو کچھ ہے، سب آپ کے اوپر قربان ہو۔ اس قربانی کا جذبہ اگر نہیں ہے اپنے نبی کے لیے تو ایمان نہیں ہے۔ اس نبی کے اہل بیت اور اس نبی پر اپنی جان دینے والے، جن کی مثال
دنیا نہیں دے سکتی قیامت تک۔ ان کے اوپر ایمان، یہ ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، اور اس ایمان میں کمزوری ہم جتنا بھی اپنے آپ کو مسلک سلف پر کہیں نفاق کی علامت ہے، طغیان ہے، یہ بربادی کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجیے، آپ خود بتائیے اس انسان سے برا کون ہوگا، اس قوم اور ان لوگوں سے بدقماش اور ناہنجار کون سی قوم ہوگی جو اپنے آباء و اجداد کو گالی دے، جو اپنے بڑے بزرگوں کو برا بھلا کرے، اور وہ بڑے بزرگ جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، وہ بڑے بزرگ جن کو اللہ نے ہمارا بڑا بزرگ کہا، وہ بڑے بزرگ جن کو وہ صحبت اور مجلس حاصل ہے جو بات کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس مجلس کی وجہ سے ان کے بارے میں نبی یہ کہتے ہیں کہ جن آنکھوں نے مجھ کو دیکھ لیا اس کے اوپر جہنم حرام۔ کبھی ہم پا سکتے ہیں اس چیز کو؟ میرے بھائیوں تڑپیے روئیے، لیکن نہیں پا سکتے ہیں اس چیز کو۔ کون پائے گا؟ جس نے اپنی آنکھوں سے، وہ خوش قسمت آنکھ جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کا چہرے انور دیکھا ہے۔ ان کے اوپر تبرہ بازی، جن کے ذریعے دین ہم تک آیا، اور کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا؟ اسی لیے تاکہ ہمارا ایمان نبی کے اصل دین پر کمزور ہو جائے، ہمارا تعلق اس دین سے کمزور ہو جائے جو دین ہمیں ایک دین پر اور ایک عقیدے پر اور ایک ایمان پر متفق اور متحد کر سکتا ہے۔ اس اتفاق کو توڑنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اس نبی ہی کے بعد آنے والے جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے ان کو متہم کر دیا جائے۔ اور اس میں میرے بھائیوں ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہے، اس میں آج بعد کے دور میں سب سے آگے کون تھا؟ وہ جس کو ہمارے یہاں کی ایک بہت بڑی جماعت نے بھی، جس کو آپ جماعت اسلامی کہتے ہیں، وہ اس کو امام انقلاب کہہ دیا۔ کون؟ جس کو آپ لوگ امام خمینی کہتے ہیں، لعن اللہ علیہ، ہزار لعنتیں ہوں اللہ کی اس انسان پر جس نے یہ کہہ دیا کہ وہ قرآن جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک آیا ہے یہ مکمل نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس پہ تحریف کی ہے، اس پہ کمی کر دی ہے۔ وہ انسان جس نے کتاب لکھ کر یہ کہہ دیا کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس صحابہ کرام کے ذریعے آیا ہے، عثمان نے اس کو اکٹھا کیا ہے اور عثمان ہی متہم ہے، لہذا عثمان کا جمع ہوا قرآن یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس میں تو بہت ساری چیزیں غائب کر دی گئی ہیں، اور خاطب سورہ وصیہ جس میں علی کے لیے وصیت کی گئی تھی وہی غائب کر دی گئی ہے۔ لعن اللہ علیہ، اللہ کی ہزار لعنتیں اس کے اوپر، اور اس کو ہمارے میرے بھائیوں اگر روافض اور شیعہ جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اہل سنت سے الگ ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا طریقہ، ان کی عبادت کا طریقہ، ان کا سارا طریقہ، یہاں تک کہ ان کے گھر کے اندر رہنے کا طریقہ، وہ بھی ہم مسلمانوں سے الگ ہیں، وہ ہمارے دین پر ہے ہی نہیں۔ میں کھلے کہتا ہوں اور اس کے لیے چیلنج کرتا ہوں، ان کی باتوں کو مان کر ہم متاثر ہوں اور ان کے طریقے پر صحابہ کے اوپر ہم تبرہ کریں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور صحابہ سے اور علی سے اور عثمان سے، عمر سے، ابو بکر سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ تمہارے درمیان میں سے جو بھی آدمی، تم سے پہلے کا جو بھی آدمی ایمان کے ساتھ، میرے بھائیوں صرف ایمان کہا، عمل کا ذکر بھی نہیں کیا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ان لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے جو اپنے آبا و اجداد، کون سلف کون ہے ہمارے آبا و اجداد دین کے اعتبار سے کون ہے؟ سب سے پہلے نبی، اور نبی کے بعد ان کی جماعت صحابہ کرام، سب سے پہلے سلف، اور دین کے اعتبار سے سب سے بڑے، سب سے پہلے آبا و اجداد تو یہی ہیں۔
اور اس کے بعد جو لوگ صحابہ کے طریقے پر چلتے رہے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور محدثین، جن لوگوں نے ان کے طریقے کو اپنا کیا، یہ سب ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور یہ سب ہمارے وہ پوروج ہیں جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے تعریف کرتے ہوئے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور ان صحابہ کرام کے بعد اللہ نے اس سے پہلے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، انصار، مہاجرین اور ان کے طریقے پر جو لوگ چلے، جو پہلے اسلام لائے اور جو بعد میں اسلام لائے، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد، ان سے اپنی رضامندی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ان کا طریقہ کیا ہے جو اللہ نے پسند کیا، کہ وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، والذین جاؤ من بعدہم یقولون، وہ کہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں ان گزرنے والے تمام لوگوں پر، ان گزرنے والے تمام اس پوری جماعت کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو بخش دیں، اور وہ ہمارے تمام پوروج، وہ تمام ہمارے بھائی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزرے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے صاف طور پر لکھا ہے کہ اس آیت کے بعد اگر کوئی آدمی صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، یا ان کے ایمان پر شک کرتا ہے، یا ان کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے، تو وہ اس آیت کی صراحت کے ساتھ بالصراحہ اس آیت کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے ایمان میں شک ہے، اسی کے ایمان میں شک ہے جو صحابہ کے ایمان میں شک کر رہا ہے، کیونکہ یہاں صاف کہا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ان سب کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ وہ بھی انسان تھے، ہو سکتا ہے کہیں ان سے غلطی ہوئی ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غلطی نہیں ہوئی، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطی کے لیے اللہ کے ہاں ان کی معافی طلب کرو جیسے اپنی طلب کرتے ہو، کیونکہ ہم بھی گناہگار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی غلطی کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو پہلے پوروج گزر چکے ہیں، اور جن میں سب سے پہلے وہ جماعت ہے جس نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اس لیے ان کی غلطیوں کو نہیں تلاش کرتے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ان کی غلطی کو نہیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم کو کہیں ان کی غلطی نظر آتی ہے تو آنکھ مون لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ منہج ہے سلف کا، یہ منہج ہے سلف کا صحابہ کرام کے سلسلے میں۔ اور میں بار بار کہوں گا کہ اس قوم سے ناہنجار اور بدقماش ان لوگوں سے برے کوئی نہیں ہوگا جو اپنے پوروجوں کو، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جس دین کے بارے میں اور جس دین کی تعلیمات کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ ایسے ہی قیامت تک رہے گا جیسے نبی نے چھوڑا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ انہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے جن پر اللہ راضی، اور جن کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں، اس کو پڑھنا چاہیے جب صحابی کا ذکر ہے، یہ ہماری طرف سے اعلان ہوگا ان صحابہ کرام کے لیے کہ آپ وہ جماعت ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی ہو، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ کا ان کے لیے۔ ان کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس سے بڑا بدقماش کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ہمیں جب ہم سنیں ان چیزوں کو، ہمارے دل میں کتنی تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر میرے بھائیوں مجھ سے بیان کیا ہے باقاعدہ خمینی سے محبت کرنے والے جو اس شہر میں ہیں، خمینی کا تمغہ لگانے والے، خمینی کا پوسٹر اپنی گدیوں میں لگانے والے جو اس شہر میں ہیں، ان کے یہاں کے بارے میں مجھ کو لوگوں نے بتایا ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو باقاعدہ کاغذ پر ابو بکر اور عمر کا نام لکھ کر اپنے نیچے زمین پر رکھتے ہیں اور اسی پر بیٹھ کر پھر کھانا کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مسلمان ہیں، ان کو آپ مسلمان کہیں گے؟
ان کے ایمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ابو بکر کی توہین یہاں تک کرتے ہیں کہ جب کھانا کھانا ہوتا ہے تو کاغذ پر ان کا نام لکھ کر باقاعدہ اسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں تو اس میں تھوکتے ہیں ابو بکر عمر کو گالی دے کر، جبکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے درجے کو پوری انسانیت قیامت تک آنے والی، انبیاء جو گزر گئے ان کو چھوڑ دیجئے، اب آنے والی پوری انسانیت ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے ان کے فضائل کو سنا، مزید اس پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، کہا جائے تو پوری رات گزر جائے صرف حضرت ابوبکر عمر کے فضائل میں، صرف ابوبکر عمر کے فضائل میں اگر کچھ کہا جائے تو پوری رات گزر جائے گی۔ نبی جن کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ تمام لوگوں کے احسان کا ہم نے بدلہ چکا دیا اس دنیا میں، صرف ایک ہستی ہے جس کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ کون چکائے گا؟ اللہ چکائے گا اپنے ہاں۔ کون؟ ابو بکر۔ غور کیجئے، نبی کہتے ہیں، نبی جن کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، جہاں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ابو بکر کا احسان نبی کہتے ہیں ہم نہیں چکا سکے، ان کا احسان کون چکائے گا؟ وہاں جا کر ہوگا۔ ہے کوئی دنیا میں اس کے برابر؟ اور ان کا نام کاغذ پر لکھ کر اسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے والا، اس کو مسلمان آپ کہیں گے؟ اور اس کو اس لیے امام خمینی کہیں گے کہ ایران جیسی جگہ پر جہاں کچھ نہیں تو دین اور اہل سنت باقی تھے، وہاں اس نے ظاہری طور پر ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ شیعی انقلاب بنا۔ اور میرے بھائیوں، آج جا کر معلوم کیجئے، مجھ سے ملنے والوں نے کتنا رو کر بتلایا ہے کہ تہران جیسی جگہ پر جو ایران کی راجدھانی ہے، کوئی بھی ایک مسجد کہا کہ مجھ کو اہل سنت والجماعت کی نہیں ملی۔ اب محبت کرتے ہیں شیعہ سے، روافض سے، بات کرتے ہیں شیعہ اور روافض کی، جو اس بات کو بھی قبول نہیں کرتے کہ ان کے راجدھانی میں اہل سنت والجماعت کی ایک مسجد ہو۔ کہا کہ تلاش کرتے کرتے میں گیا پاکستان کی کونسلیٹ میں، پاکستان کے کونسلیٹ میں گیا تو وہاں جو لوگ تھے ان کے ساتھ مجھے جمعہ کی نماز پڑھنی ملی۔ اور ایک صاحب نے یہاں تک بتایا کہ مجھے لے جایا گیا، وہ گئے تھے گورنمنٹ کے ایک وفد کے ساتھ، کہا گورنمنٹ کے وفد کے ساتھ گیا تھا، تو گورنمنٹ کے وفد کو وہاں کی حکومت کے لوگوں نے اپنے طور پر مہمان بنایا اور سب جگہ لے گئے۔ آخر جمعہ کا دن آیا تو ہم نے کہا چلو جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ کہا ایک جگہ ایک مسجد میں لے گئے جو بہت بڑی مسجد تھی، مسجد ایک طرف، دوسرے طرف ایک بہت بڑا مزار تھا اسی مسجد کے کیمپس میں۔ کہا جمعہ کے ٹائم مسجد میں مشکل سے 100 آدمی بھی نہیں رہے ہوں گے، اور ادھر پورا وہ مزار جس پر سامنے علی اور اہل بیت کی محبت کے سارے قصیدے لکھے ہوئے تھے، وہ پورا ہزاروں آدمی سے بھرا ہوا تھا، جمعہ پڑھنے والا 100 آدمی بھی نہیں تھے۔ یہی ہے مسلمان، انہیں کو ہم مسلمان کہیں گے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، اس امت میں بدعات اور شرکیہ جتنے اعمال ہیں اور جتنے خرافات اور جتنے غلط رسوم و رواج آج اہل سنت والجماعت کہنے والے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو اپنے آگے اہل سنت والجماعت کہتی ہے، جن کے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں، یہ ساری کی ساری ایجاد کی ہوئی کن کی ہے؟ شیعوں کی ہے۔ ساری کی ساری بدعات سلف کہا کرتے تھے، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے سلف سے منقول ہے کہ اس امت میں بدعات کو سب سے زیادہ جس نے رواج دیا ہے وہ روافض ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ ابن سبا کا طریقہ تھا، اور ابن سبا کا کام ہی تھا کہ مسلمان کو کس طرح الگ الگ دو پھاٹ میں بانٹ دیا جائے، اور مسلمان کو جو اصل دین ہے
نبی کا دین ہے اسے کس طرح دور کر دیا جائے۔ اس کے لیے روافض نے تاریخ میں تحریفات کی، حدیثوں میں تحریفات کی، نبی سے محبت کے معاملے کو لے کر تحریفات کی، اور نہ جانے کیا کیا تحریفات کی، حتیٰ کہ قرآن کے اندر بھی تعریف کر ڈالی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں سے، ان ساری برائیوں سے بچائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے رب العالمین۔ ہم مسلک اہل حدیث، مسلک کتاب و سنت پر چلنے والے میرے بھائیوں، اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں، مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے آس پاس جو ماحول ہے اس سے اپنے اولاد کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری ہمارے چھوڑی ہے، اور یہ کہا گیا ہے ہم سے کہ جس طرح تم کو اپنے اگلوں سے دین ملا، اسی طرح تم کو بھی یہ دین اپنے بعد والوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بعد والوں کو پہنچانا ہے۔ تو ان کے لیے آپ انتظام کیجئے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس دین کو، اس مسلک کو، نبی کی صحیح تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر داخل کیجئے۔ میرے ماں بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دیندار، وہ دیندار بنائیے جو صحیح دین ہے، اس دین کا حامل بنائیے جو صحیح دین ہے، جو جانے کہ نبی سے محبت کا کیا مطلب ہے، جو جانے کہ صحابہ سے محبت کا کیا مطلب ہے، جو جانے کہ اہل بیت سے محبت کا کیا مطلب ہے، جو جانے کہ دین، صحیح دین کیا ہے۔ یہ اپنے گھر کے اندر میرے بھائیوں ہمیں داخل کرنا ہوگا، یہ اپنے گھر کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے، جس مسلک کے ہم اپنے آپ کو حامل کہتے ہیں، اس مسلک کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ چاروں طرف سے فتنے ہیں، چاروں طرف سے فتنے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے ہیں میرے بھائیوں جن کی حقیقت کو علماء بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے فتنے ہیں جن کی حقیقت کو بہت سارے اپنے آپ کو عالم کہنے والے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جن کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے وہ علم چاہیے، وہ علم کی گہرائی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور جس کے لیے اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں زیادتی کر۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت دینا ہوگا، جس طرح ہم کھانے پینے میں وقت دیتے ہیں اس سے زیادہ وقت دینا ہوگا۔ علماء نے باقاعدہ، علماء نے آج لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ آج دین کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں وقت لگانا ہے جتنا ہم کھانے پینے کے لیے کرتے ہیں۔ بھوکے مر جائیں گے میرے بھائیوں، بھوکے مر جائیں گے، اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر دین ہم نے بگاڑ لیا اور غلط دین پر، غلط ایمان اور عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو اللہ کے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ چیز کو ہمیں اپنے دلوں میں بیٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا کرے، دین پر قائم رکھے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے یہ بیٹھنا جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ رب العالمین ہماری یہ حاضری، نبی سے ملاقات، نبی سے ملاقات، رب العالمین تیرے دیدار بغیر دیکھے ہوئے تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے بنائے ہوئے دروں پر اپنی پیشانی نہیں جھکاتے ہیں۔ رب العالمین تیرے دیدار کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ رب العالمین ہماری آنکھیں تیرا دیدار نصیب کریں۔ رب العالمین ہماری آنکھیں نبی کا دیدار نصیب کریں۔ رب العالمین ہم جن سے محبت کرتے ہیں تیرے نبی سے، تجھ سے، تیرے نبی سے اور تیرے صحابہ سے، ان کا دیدار ہم کو نصیب ہو۔ ہمیں وہ ایمان دے کہ ہم ان کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر سکیں۔ وما علینا البلاغ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، وصلى الله